فی المیزان، جب ترازو قیامت کے دن اعمال کا لگے گا تو ان میں یہ کلمات بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بہت نیچے جھکا دیں گے۔ تو یہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے، قرآن میں یا احادیث میں، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک، اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا، یہ بھی کسی کی تعریف کا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا، یہ کرپٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، بھائی یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ بد کردار نہیں ہے، یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اچھی صفات کی نسبت کی جائے، یہ با کردار ہے، یہ سچا ہے، یہ طاقتور ہے۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف تمام اچھی صفات کی نسبت کی جائے، اور سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، تمام بری صفات سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ اس لیے ان دو کلمات کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی ایک جامع تعریف کر دی۔ اللہ کی طرف جو عیب منسوب ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا مطلب اللہ اولاد کی عیب سے پاک۔ مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کی طرف اس عیب کو آپ نے، اولاد کے عیب سے اللہ پاک ہے۔ کسی نے کہا مریم اللہ کی زوجہ ہیں، تو سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دیا۔ اللہ تجھ میں یہ عیب نہیں، انسانوں میں تو یہ کمال ہے کسی کی بیوی ہونا، بیٹا ہونا، تبھی میں صاحب کمال ہوں آپ کی اس لحاظ سے، ایسا کمال ہے کہ کمال ہو گیا من۔ اور تو میرے پاس، میں تو قیامت کے دن ایک ہی عمل پیش کروں گا، ایک ہی عمل ہے میرے پاس، ہے اللہ 18 بچے ہیں اور 4 گھر ہیں۔ اب خواتین آئی ہوئی ہیں تو میں نہیں زیادہ پریشان کرنا چاہتا، حدیث کو میں مکمل کر لوں جلدی سے۔ تو لیکن اللہ کے لیے بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا عیب۔ آیت الکرسی پوری اسی تنزیہ ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان کو بنایا، پھر تھک گیا، ایک دن اللہ نے آرام کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کے اللہ تھکا نہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے۔ ہم تو 6 دن کام کرتے ہیں نا، پھر ایک دن آرام۔ ویسے ہمارے پاکستان میں تو 6 دن بھی کام نہیں ہوتا، لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ 6 دن بھی آرام کرتے ہیں، اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں۔ بہت تھک گئے ہیں، 6 دن آرام کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا، تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، منزہ ہے وہ ہر عیب سے۔ اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ آپ طالب علم میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں کتنے قول ہیں، الف لام میں جنس کا ہے، جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ، بالکل لفظی ترجمہ، تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں، الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی۔ اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں، فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے؟ اللہ میں۔ اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا۔ بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی کہیں، ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہے تو ممبر پہ کبھی اٹھا دے تو پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے میں، تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا۔ تو جمال اللہ تعالیٰ کا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے، کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا۔ واحد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں؟
کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا۔ یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں۔ اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیا باقیوں کو محبت نہیں تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے کسی کا کلام سن کے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بھڑکتی آگ محبت کی۔ اگر کلام خوبصورت ہو، فون آیا آپ کے پاس، ہیلو کی آواز آئی، مختلف طریقوں کی ہیلو کی آوازیں آتی ہیں، آپ نے بولا السلام علیکم، وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام، بعض جواب ایسے ریپلائی ہوتا ہے آپ کہتے ہو ابھی لین کاٹ، بات ہی نہیں کروا۔ بعض دفعہ ایسی آواز آتی ہے وعلیکم السلام کی، انسان کہتا ہے بس اب فون کو رکھنا ہی نہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی آواز میں خوبصورتی ہو اس کے دیدار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، پھر وہ آواز سے محبت بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب براہ راست اللہ کا کلام سنانا، اس کی چاشنی اتنی زیادہ محسوس کی، اس کی لذت اتنی زیادہ محسوس کی کہ بےتاب ہو گئے کہ میں اللہ تیرا دیدار کیے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ اس کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، it isn't possible for you to watch me or to see me۔ اب آپ انگلش میں کون سا صحیح لگے گا وہ آپ خود لگا دیں گے۔ اے موسیٰ یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھو۔ لیکن حضرت موسیٰ کی تڑپ کتنی زیادہ تھی، پیغمبر کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے عمل کر کے دکھایا کہ اس پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ ٹک گیا اپنی جگہ پہاڑ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم میں بھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیکھ لو۔ کتنے کنٹریز ایسے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو صحابہ کی تجارت میں ایمانداری دیکھ کر پورے ملکوں کے ملک مسلمان ہوئے ہیں۔ آج کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ اس مسلمان کی ایسی اس نے ایمانداری دیکھی کہ اسلام قبول کر لیا؟ ایسے شاذ و نادر واقعات ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا مکہ میں، تو دیکھو آپ کے پاس دو عمل تھے پیش کرنے کے لیے، ایک اپنا صادق اور امین ہونا کہ میں سچا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ بھی عمل تھا۔ دوسرا آپ کا عمل تھا غار ہرا کی عبادت، جو آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ بتا سکتے تھے لوگوں میں اتنا عبادت گزار ہوں، میں غار ہرا میں عبادت کیا کرتا تھا، بتاؤ کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو لوگ کہتے کہ نہیں، لیکن آپ نے غار ہرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا، آپ نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے، کردار کو پیش کیا ہے کہ 40 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہوں اور ٹائم پہ واپس نہ کیے ہوں، یا کسی نے مجھ پر اعتماد کر کے امانت رکھوائی اور میں نے اس میں تھوڑی سی بھی خیانت کر دی ہو۔ 40 سال میں میری زبان سے تم نے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا۔ تو یہ کیریکٹر تھا جس کو پیش کر کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے۔ اگر آپ کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا، گورا کہے گا کہ یہ کمبخت جھوٹ بھی بولتے ہیں، دو نمبری بھی کرتے ہیں، بولتے کچھ ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ملکی قوانین کو سب سے زیادہ اڑانے والے، دھجیاں اڑانے والے بھی یہی ہیں، تو وہ کیا سمجھے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوگا۔ معاہدوں کی پابندی کا دیکھو، یہاں آپ معاہدہ توڑو گے نا، دنیا کی حکومتیں جو سزا دیتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہے، اصل سزا کون دے گا؟ اللہ۔ قرآن میں کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے امتوں کے واقعات بھی سنائے کہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم کے پاس۔ شعیب علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ وہ کرتے تھے کہ جب پیسے لے رہے ہیں نا کسٹمر سے، پورا گن کے لے رہے ہیں، اور جو مال اس کو دے رہے ہیں اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ ایک ہے نا کہ سوئی بنائی کسی نے، جاپان نے سوئی بنائی، اور نہیں امریکہ نے سوئی بنائی اور کہا کہ اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھائے دنیا میں، ٹیکنالوجی کا ماہر ہے نا وہ، تو اتنی باریک سوئی تھی وہ سوئی، کہا کہ اس سے باریک کوئی دکھا کے بتائے۔
जापान ने चैलेंज कबूल किया, उसने कहा इससे बारीक क्या, हम इसमें सुराख करके दिखा देंगे भाई। इतनी बारीक सुई में जापानीज साइंसदानों ने क्या किया, सुराख कर। अमेरिका भी हैरान कि यार ये तो हमसे भी आगे निकले भाई। पाकिस्तानी ने क्या किया है, उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी बारीक सुई और उसमें सुराख है क्या। तो पाकिस्तान के पास जब वो सुई आई ना, तो उसको जब लैब में ले जाके खूरबीनों से देखा गया तो उस पर लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। बस तो हमारी शोहरत इस हवाले से हो गई है। वो मुमकिन है कोई हमारा बयान सुने, पाकिस्तानी बोले अपने मुल्क को क्यों बदनाम कर रहे हो, भाई हम बदनाम कर नहीं रहे हैं, हमारा ये इमेज दुनिया में चला गया, अब उस बदनामी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तौबा कर लें ताकि हमारी बदनामी दुनिया में ना हो। हाँ तो यही हो गया ना, हकीकत भी यही है। हमारे सियासतदानों ने जो करना था वो किया, हम भी तो वही कर रहे हैं ना। तो हमारे पास इतनी पावर नहीं है। हमारे हज़रत फरमाया करते थे फिरौन ने तो बच्चों को कत्ल करके जुल्म किया, पावर में था, अगर हम इतनी पावर में आते तो हम भी कोई फिरौन से कम नहीं होते। जज्बे सबके वही हैं, वो है नहीं कुछ करने को लिए, तो क्या करेगा आदमी फिर बैठ के। फिर यही होता है, वसीम से 50 रुपए लेके खा गया, उधर से 20 रुपए लेके खा गया, उधर से जो ज्यादा बड़े सियासतदान है वो स्टील मिल खा गए। पाकिस्तान में आपको पता है ना, कराची में स्टील मिल एक चमचा भी नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खाई है स्टील। पता नहीं हमसे तो लोग हमें कह रहे थे मीठा 2 चमचे खा ले, हम कहते हैं यार हमसे तो 1 चमचा नहीं खाया जाता, और वो चमचे से मुराद जो चमचे में चीज डाली जाती है। और हमारे माशाल्लाह बाज हजरात ऐसे हैं, अल्लाह ने ऐसा पूरे चमचे खा गए वो, यानी ये नहीं कि चमचे में जो चीज थी बस चमचे पूरी स्टील मिल, जो स्टील की बनी हुई मिल है वो खा गए पूरी। तो ये हमारा इमेज है दुनिया में। देखो दुनिया में हुकूमतें जिस तरह सजा होनी चाहिए कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती, ये हमारे मजहब का हिस्सा है। शोएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को समझाया कि कस्टमर को मत ठगो, तो वो कस्टमर भी तो उसी कौम के थे या नहीं थे, उसी कौम के थे या नहीं थे। तो पता है शोएब अलैहिस्सलाम को लोगों ने क्या ताना दिया, आप लोग थक तो नहीं गए। शोएब अलैहिस्सलाम को ये ताना दिया लोगों ने, वो ये ताना दिया कि या शुआइब अस्सलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना औ अन नफअल फी अमवालिना मा नशा। ए शुएब तू नमाज पढ़ता है मस्जिद में, सूफी बड़ा अच्छा लगता है हमें, ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगता है नमाज में खड़ा हुआ, सरदा कर रहा है, वजू करके आ रहा है, दिल चाहता है तुझसे दम भी करवाएं, तुझसे जिन चुड़ैल भूत भी हम भगवाएं, बहुत अच्छा, यहां तक हमें तुझ पर कोई एतराज नहीं। लेकिन तू जो ये हमारे कामों में मुदाखलत कर रहा है ना, कि बिजनेस ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये हलाल है हराम है, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये तरीका हमें बिल्कुल भी पसंद, मजहब की मुदाखलत हमारे बिजनेस में, कि मौलवी हमें समझाएगा कि ऐसे बेचो ऐसे मत बेचो, ये कस्टमर को धोखा है, ये हराम। भाई ये हम जानते हैं, लॉ को हम समझते हैं, कानून हम समझते हैं, वकील को कहां किधर कौन सी चीज घुमानी है, सही है ना, ये हमें पता है, ये आपको पता नहीं है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ मेरी कौम, मेरा काम है अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा देना, ये जो तुम नाप तोल में कमी करते हो। और ये भी शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अराकुम बिखैरिन, तुम कहत ज़दा लोग नहीं हो। भूख से मरता हुआ इंसान किसी की रोटी चुरा के खा ले, बात समझ में आती है, यार जिंदगी तो बचानी है ना, बाद में कमा के रोटी के पैसे वापस कर देगा। ऐ मेरी कौम, तुम सबके पेट भरे हुए हैं, तुम सब खाते पीते लोग हो, तुम्हें क्या जरूरत है करप्शन करने की। कितनी जगह पे अल्लाह ने यह वाकया बयान किया। फिर कुरान क्या कहता है, अल्लाह फरमाते हैं हमने कौम शुएब पर अजाब भेजा है और पूरी कौम को ऐसा तबाह किया कअल्लम यगनौ फीहा, देखने में लगता था यहां कभी कोई कौम बसी नहीं है। करप्शन से बचना सिर्फ मुल्की कानून का तकाजा नहीं है, जैसे नमाज पढ़ना रोजे रखना मजहब का हुक्म है, मुल्क का हुक्म नहीं है, ऐसे ही करप्शन से बचना ये मजहब का हुक्म है, मुल्क का हो या ना हो। मुल्क के होने से तो और ताकीद बढ़ जाती है इसकी। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अल्लाह कहते हैं तबाह हो जाए वो लोग, अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून, जब हक लेने की बारी आती है यस्तौफून, पूरा हक लेते हैं। आप किसी हुकूमत में रह के तमाम टैक्स वाली सहूलतें जब उठा रहे हैं, तो इस आयत में क्या अल्लाह ने फरमाया कि जब हक लेने की बारी आती है क्या करते हैं, पूरा हक लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून, जब हक देने की बारी आती है उसमें डंडी मारते हैं। कितने घुन्ने ऐसे हैं, घुन्ने समझते हैं, जो बेरोजगारी का भी गवर्नमेंट, मुझे स्वीडन का नहीं पता, लेकिन बहुत से कंट्रीज में ऐसा होता है जो बेरोजगार होते हैं उनको बेरोजगारी का अलाउंस मिल रहा होता है। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग आके बेरोजगार अपने आप को शो किया और माशाल्लाह गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं और शाम को छप्पड़ में गोलगप्पे भी बेच रहे हैं। मैंने नॉर्वे में गोलगप्पे का ठेला देखा यार, माशाल्लाह। इंडिया पाकिस्तान जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रिवायात को भूलता नहीं। चपली कबाब तो जापान में बहुत पहले से आ चुका है, अब चपली कबाब पे लिखा होगा मेड इन जापान। अब सोचे ना, अंग्रेज जब गोलगप्पे खाएगा तो गोलगप्पा होगा कि नहीं होगा। इनको ये चरखारों इन मसालों की आदत डाले, इनको पता चले खाने किसे कहते हैं। तो खाने तो रिवायती इंडिया पाकिस्तान के खाने हैं भाई, वो रिवायती जो बहुत सारे, अभी फिर भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये तो मजहब का हिस्सा है कि जब अल्लाह फरमाते हैं अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून,
اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں, جب دوسرے کا حق دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ سویڈن کی گورنمنٹ ایک دن پکڑ لے گی ان کو؟ یہ نہیں دھمکی دی قرآن نے؟ کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ ایک دن وہ حکومت ہو سکتا ہے وکیل کا میٹر گھوم جائے, وہ والی پارٹی زیادہ پیسے دینا شروع کر دے؟ نا 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 نا, اللہ نے فرمایا الا یظن, کیا ان لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے, انہم مبعوثون, ایک دن وہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کے سامنے ان کو کھڑے ہو کر حساب اور کتاب دینا ہے. یہاں کی گورنمنٹ سے آپ بچیں نہ بچیں, اللہ کی حکومت سے آپ, میں اور آپ نہیں بچ سکتے. الا یظن, کیا یہ بھول گئے یہ بات؟ یہ سمجھ رہے ہیں ایسی پیدا ہو گئے اور ایسی ختم ہو جائیں گے؟ نہ, ایک دن اللہ نے پہلی مرتبہ منی کے قطرے سے, پانی سے پیدا کیا, وہ کہتا ہے میں دوبارہ پیدا کرنا بھی جانتا ہوں, میرے میں قدرت ہے, میں دوبارہ پیدا کروں گا, تو جلدی جلدی وہ شرطیں مکمل کر دوں. تو اچھا یہ بھی ایک بات ہے, دیکھو اگر کوئی شام کو جاب نہیں بھی کر رہا, بے روزگار ہے, تو اللہ کو دینے والا پسند ہے لینے والا پسند ہے؟ تو آپ گھننے بن کے کیوں گورنمنٹ کا پیسہ کھا رہے ہو بھائی؟ کیا خیال ہے؟ آپ کو جاب تلاش کرو یار. اچھا یہاں بچہ پیدا کرنے پر الاؤنس ملتا ہے؟ آسٹریلیا میں ملتا تھا. پاکستانیوں نے سارے کام چھوڑ کے اسپیڈ بھائی بچے تو جتنے پیدا کریں تو شریعت کی ترغیب ہے, کریں اور اچھا ہے, لیکن بچے پیدا آپ ڈبل اسپیڈ کر دیں, مگر گورنمنٹ پہ تو بوجھ نہ کمائے بھی تو نا ان کے لیے. پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ میں بچہ لاتے جاؤ وہاں سے پیسے, یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں؟ تو آسٹریلیا میں جب گیا تو وہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ اتنی اسپیڈ سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے نا پاکستانیوں نے, کہ یار فی بچہ پتہ نہیں کتنے ڈالر مل رہے تھے وہاں. تو انہوں نے کہا آپ کوئی کام ہی نہیں کرنا, یہی کرنا ہے. تو گورنمنٹ نے قانون ہی چینج کر دیا وہاں پہ کہ یار یہ تو بے روزگار بن کے بیٹھ رہے ہیں اور اسپیڈ فل بڑھائی بھی ہے انہوں نے. تو آپ کی اسپیڈ بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ کمانے کا ذریعہ بھی ہو, بوجھ بن کے کہیں بھی بوجھ نہ بنو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنا پسند ہے, استغنا پسند ہے. استغنا کیا ہے؟ کسی پہ بوجھ نہ بنا جائے. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمانوں سے ہمیں یہاں آنے سے ہماری اکنامکس کو اکنامیکلی ہم مضبوط ہو رہے ہیں, بوجھ نہیں بن رہے یہ لوگ ہم پر. جعلی حملے کروا کے سسرال نے حملہ کر دیا تھا میرے اوپر, میں اس لیے آ گیا یہاں پہ, پتہ نہیں کیسے کیسے جعلی وکیلوں کے پاس نا پورے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہوا تھا. تو خیر جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو پہلی شرط اللہ نے بیان کی, ومن اراد الآخرہ, نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. دوسری قرآن نے شرط بیان کی, وسعى, صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کے لیے کوشش بھی کرے. نیت تو بڑی بڑی کاموں کی نیت ہے جی, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, کب شروع کرے گا کہ پتہ نہیں, یہ بھی کنفرم نہیں ہے. کوشش بھی شروع کر دے اس کے لیے. وسعى لها سعيها, قرآن کہتا ہے وہی بات, کوشش اخفل طریقے سے نہیں, وہ والی کوشش جو میں نے بتائی ہے. اس میں دو انتہاؤں کے درمیان میں اللہ نے حکم دیا ہمیں چلنے کا. ایک انتہا یہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکلنا ہے سب کچھ, یہ بھی ایک انتہا ہے جس سے منع کیا. ایک یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگیں کہ حلال و حرام کی فکر ہی ختم ہو جائے, یہ دوسری انتہا ہے. اس سے بھی اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا. تو اللہ نے بتایا کہ وہ کوشش کرو جو میں نے بتائی ہے. اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے, نظریہ آپ کو اپنا درست رکھنا پڑے گا. پھر عقیدہ رسالت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا, جن چیزوں کو 5 نمازیں فرض ہیں یا نہیں ہیں, اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, اللہ کی نظر میں آپ اچھے انسان نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مسلم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے اور نماز آپ چھوڑ دیتے ہو, اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں. سفر میں اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی, حضر میں, بیماری میں, کسی کنڈیشن میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, حکم دیا بیٹھ کے پڑھو. تو آج سے عزم کریں زندگی میں کبھی بھی انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں. اور رمضان کے روزے, اب یہاں روزے بہت لمبے ہوتے ہیں لوگ بتا رہے ہیں, اور بعض لوگ اثر میں افطاری شروع کر دیتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے غروب آفتاب کے وقت روزے کا افطار کرنے کا حکم دیا. ہاں 24 گھنٹے میں سورج غروب ہی نہ ہوتا ہو, جیسے مزید نارتھ کی طرف جائیں گے تو پھر وہاں احکام الگ ہے. وہاں مفتیان کرام سے پوچھ لیے گا اگر کبھی وہاں جانا ہو رمضان میں, تو وہ بتا دیں گے آپ کو بھائی اتنا لمبا, کیونکہ سورج غروب ہی نہیں ہو رہا نا, وہ 2-2.5 مہینے تک گھومتا ہی رہے گا آپ کے سر پہ, تو یہ تو 2-2.5 مہینے روزہ ہوگا آپ کا. تو 24 گھنٹے کے اندر وہ روزہ, سحری, افطاری سب کی چھوڑ. لیکن جب آپ ہیں پراپر طریقے سے, سورج غروب بھی ہو رہا ہے, طلوع بھی ہو رہا ہے, تو بھائی تھوڑا اللہ کے لیے 1 مہینہ روزہ. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں رکھا جاتا, اس کا مطلب آپ پیڑے کھانے کے لیے آئے ہیں. صحیح ہے نا, آپ کس کام کے لیے آئے؟ اور دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے, اگر اللہ نے گرمیوں میں آپ کا روزہ لمبا بہت کر دیا تو سردیوں میں سکیڑ بھی تو دیا ہے نا بہت. ایک طرف سے جب ٹینشن دیے تو دوسری طرف سے اللہ نے آپ کو آسانی بھی دی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ٹھکا ٹھک اتنی نمازیں یہاں پڑھتے ہیں, ہم سے نہیں پڑھی جاتی. ادھر ظہر ایک دم ٹھک کر کے اثر آ گئی, پھر ٹھک کر کے مغرب آ گئی. بھائی یہ تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا پھر مغرب کے بعد ٹھک کر کے فجر نہیں آتی, پھر فجر بیٹھ جاؤ, جب امام مہدی آئیں گے تو پھر فجر آئے گی. اتنا لمبا ٹائم ہے, 3 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور صبح 9 بجے طلوع ہو رہا ہے سورج, تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے اگر مشکل ہوتی ہے دوسری طرف سے کیا کر دیتے ہیں, آسانی کر دیتے ہیں. تو نہ نماز چھوڑنے کی اجازت اور نہ آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے.
سمجھتے ہیں یہ پابندی سے رکھنا ہے. رمضان کے روزے مسلمانوں کی رونق ہے. اب تو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. ہمت کرو, سست نہ بنا کریں. جب آپ روزہ رکھیں گے نا رمضان میں, بلکہ نفلی روزے بھی رکھ لیا کریں, کیا جا رہا ہے, کچھ اضافی گریوی بھی تو ہوتی ہے نا. یہاں گریوی کا سسٹم نہیں ہے میرا خیال ہے. جیسے کراچی پنجاب میں کھانے کے بعد گریوی بھی ملتی ہے نا, یہاں ہوٹل میں ملتی ہے گریوی نہیں ملتی. بس اسی وجہ سے تو نہیں رکھ رہے نفلی روزے آپ لوگ. کہتے ہیں جب اللہ کرے یہاں گریوی نہیں ملتی تو ہم اللہ کو گریوی کیوں دیں. تو گریوی کا سسٹم ہونا چاہیے یہاں. تو یہ لفظ آیا غریبی سے. ہوتا یہ تھا کہ غریب آدمی کے پاس, بیچارے کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے, اس نے کھانا کھا لیا, پیٹ بھرا نہیں, تھوڑی سی روٹی بچ گئی, تو غریبی میں اس کو اس کی تھوڑی سی نہاری اور ڈال کے دے دی. وہ ایسا ایک تو غریبی سے غریبی بن گئی وہ, اور اب وہ تمام پورے ملک میں رائج ہو گئی ہے وہ. اب مالدار آدمی بھی غریبی پہلے کھا رہا ہوتا ہے, پلیٹ بعد میں وہ پار. تو من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها, اللہ کہتے ہیں اس کے لیے کوشش بھی کرے. یہ تیسری شرط ہو گئی, کوشش بھی وہ جو اللہ رسول. تو آپ نے یہ تو اللہ نے فرائض ہمیں بتا دیے, یہ ہم نے کرنے, اور کچھ کام اللہ نے حکم دیا نہیں کرنے. دیکھو اسلام کا حکم ہے, مجھے بتاؤ رشتہ داری توڑنا یا رشتہ داری جوڑنا؟ جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ انڈیویجولی زندگی گزارتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار میں اپنے طریقے سے, بس میں میری زندگی میری لائف, کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا, یہ اسلام کا نہیں ہے. یہ کوئی لبرل آدمی جو مذہب کو نہ مانے اس پہ سوٹ کرتی ہیں یہ باتیں. آپ کو یہ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں. اللہ میاں نے بتایا کہ دیکھو تمہارے بہت سارے رشتے ہیں, یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جیسے نماز فرض ہے ایسے ان رشتوں کو جوڑنا بھی, بولو, ان سے بنا کے رکھنی ہے. وہ رشتے کیا ہیں؟ اللہ میاں نے سب سے پہلے رشتہ بیان کیا باپ اور ماں کا. ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے نا. وہ کیسے حق اللہ نے بیان کیا کہ قرآن میں حدیث میں آتا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, ذلت سے اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے, ان کے سامنے اونچی آواز سے بات بولو نہیں کرنا. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے, ان کو گھر سے نہیں نکالنا. حدیث میں آتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے بڑھاپے میں ملے اور اس نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہیں کر لی. اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا آیا تھا اور اس نالائق نے وہ آپشن ضائع کر دیا. تو صرف عید بقرعید پہ آپ کو ماں باپ سے ملنے کا حکم نہیں ہے, آپ نے سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے اپنے ماں باپ کی کیئر بولو کرنی. اور اللہ نے کہا کہ جب بھی اضافی خرچ ہوگا نا تمہارا, اضافی, ایک تو واجب خرچ ہے, جب بھی اضافی ہے تو اس کی ابتدا بھی والدین سے ہونی چاہیے. تو اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو اس میں سے اپنے والدین کے لیے الگ سے کچھ حصہ ہر مہینے نکال کے بولو نا رکھا کریں, بجائے اس کے کہ ابا کی وراثت پہ نظریں رکھیں, ابا کو پیسے الٹا دیا کریں. کسی حدیث میں نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے, یہ صحیح حدیث ہے تیرا مال اور تو بھی تیرے باپ کا ہے, یہ حدیث. آج الٹا ہو رہا ہے ابا پتہ نہیں کب مریں گے اور میں ان سے مجھے معاذ اللہ پیسے ملیں گے, یہ غلط ہے. آپ بولے بھائی یہ تو موت کے بعد اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, دنیا میں کیا ہے بھائی, یہ جو کچھ ہے ابا کس کا ہے, یہ آپ کا ہے. تو باپ اور ماں کا بہت بڑا حق ہے اسلام میں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے اللہ نے ماں کی گود میں ان کو قوت گویائی دی نا, تو ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ نے کیا کہا, وبرم بوالدتی, اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا, مجھے کتاب والا بنایا, اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے جا رہے ہیں. تو کیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو قرآن نے ان کے بارے میں کیا فرمایا, وحنانا وہ کیا ہے, وبرم بوالدیہ, ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. تو پیغمبروں نے جتنی تاکید سے باپ اور ماں کا حق بیان کیا ہے اتنی تاکید سے کسی اور کا حق بیان نہیں کیا. آج کلائنٹ کی ویلیو, دوست کی ویلیو زیادہ ہے, اپنے گرل فرینڈ کی اور دیگر رشتوں کی ویلیو زیادہ ہے, ابا اما اور کی ویلیو کیا ہو گئی ہے, کم ہو گئی. میں اکثر ایئر ہوسٹس کی مثال دیتا ہوں. ایئر ہوسٹس کو جب آپ جہاز میں بلائیں, کبھی اس کے چہرے پہ غصہ نہیں ہوتا, 20 دفعہ پانی مانگے 20 دفعہ آپ کو پانی لا کے پلائے گی, کچھ پوچھنا ہو سوری کر کے چلی جائے گی یا اچھا سا جواب دے دے گی, اس پہ غصہ اس کو بالکل بھی نہیں آتا. جیسے بٹن دبائیں گے نا فوراً آ جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ کے اپنے ابا کے ساتھ اور اماں کے ساتھ ہونے چاہیے. دیکھو ایئر ہوسٹس نماز پڑھ رہی ہو, اسلام نے اس کو حکم دیا کہ کوئی گھنٹی بجائے نماز توڑ کے جواب دیا, لیکن باپ اور ماں میں سے کسی نے آپ کو پکارا تو حکم کیا ہے, نفلی نماز ہے, نفلی نماز کو کیا حکم ہے, توڑ کے ان کی پکار کا جواب. تو یار آپ کو تو ایئر ہوسٹس سے زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے نا ابا اماں کے سامنے. لیکن یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں جائے گی اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں گے, اماں بھی بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہو جائیں گی, سوائے وہ ایئر ہوسٹس جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی ابا اماں کی پکار کا جواب نہیں. اور اگر ایک دفعہ جواب دے دیا, دوسری دفعہ تو تیسری دفعہ میں دھتکار کے جواب دیں گے کہ کیوں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے. ایسے موقع پہ مجھے ایک واقعہ بڑا زبردست یاد آتا ہے کہ ایک بوڑھا باپ جو ہے نا, بڑھاپے میں انسان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا, تو بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ
दीवार पर ना कौवा आके बैठा, तो छोटे बच्चे से अपने बेटे से जवान बेटा ये क्या है? बेटे ने बोला कि अब्बा कौवा है। अब बूढ़ा आदमी दिमाग काम नहीं कर रहा, थोड़ी देर फिर भूल गया बेचारा कि अब्बा ये क्या है, बेटा ये क्या है। फिर उसने बोला अब्बा कौवा है। तीसरी दफा में बेटे को गुस्सा आ गया, जैसे कि आजकल की यंग जनरेशन को गुस्सा आ जाता। बोला अब्बा क्या फजूल में आप सवाल की रट लगा के रखी, बोल तो दिया क्या, सुनते नहीं हो क्या? तो बाप को ना एक पुराना वाकया याद आया। और माँ बाप अल्लाह ने ऐसे ही बनाए हैं। बाप ने कहा कि बेटा मुझे याद है 10 दफा तूने बचपन में मुझसे पूछा था कि ये क्या है, और मैं 10 दफा मैंने तुझे हंस के जवाब दिया था, एक दफा भी मेरी पेशानी पे लकीरें नहीं आई। कितना बच्चे सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते, कैसी खिदमत करते हैं माँ बाप। यही बेटा जब जवान हो जाता है तो फिर इसको बूढ़े माँ बाप की बातें उल्टी भी लगती हैं, उनका रोक टोक भी बुरी लगती है। तो भाई आप दुनिया में तो इस पे कोई कानून नहीं है, आप बाप को रखो ना रखो, कोई कहीं भी नहीं पूछता, लेकिन जिसने पैदा किया है ना वो क़यामत के दिन आपसे पूछेगा कि मैंने तुझे इनके सामने उफ करने की इजाजत नहीं दी थी, तू इनके सामने चीख कर बोला क्यों? अगर आपने चीख लिया तो तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह से माफी मांगो, मायूस होने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ने भी कहा कि इन तकूनु सालिहीना, अगर गलती हो जाती है तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, ये नहीं कि मायूस हो जाए इंसान। लेकिन आपको मेरे भाई अल्लाह की नजर में ये छोटा जुर्म नहीं है, ये बोलो ना बड़ा जुर्म है। तो अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया, रिश्तेदारी क्या करनी है, माँ बाप के बाद भाई बहनों का हक है। समझते हो, भाइयों की भाई से बात नहीं हो रही, अच्छा भाई बहनों में राब्ता भी करना है, सलाम दुआ भी रखनी है, और अगर आपके भाई बहनों में कोई गरीब है तो उसके साथ माली ताउन भी करना है। अब आप कहेंगे यार मैं इतनी मुश्किल से आप पैसे कमा रहा हूं, मैं खुद रखूं। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका करने से माल कभी भी कम नहीं होता, कभी भी कम नहीं होता। तो ये अल्लाह के हुक्म है। ला तक़रबुज़ ज़िना, अल्लाह ने फरमाया जिना के करीब मत फटको, आप निकाह करो, बर वक्त शादी करो भाई। मा ताबा लकुम मिनन निसा, अल्लाह कहते हैं जो तुम्हें पसंद आए उससे निकाह कर लो। एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे मोहब्बत की शादियां नाकाम होती है, मैंने कहा फिर नफरत की कामयाब होती होंगी, क्या ख्याल है भाई? नफरत हो रही है, बुरी लग रही है, शादी कर ली, ऐसा थोड़ी होता है। तो मोहब्बत होना तो ये तो नेचुरल है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाती है। इंसान को जब मर्द बनाया तो औरत की तरफ अट्रैक्शन होगी, और ये तो अल्लाह की नेमत है। मैं कहता हूँ इस जमाने में कि आदमी होके और लेडीज पसंद आ रही है उसको, और लेडीज होके आदमी पसंद आ रहा है। वरना आजकल जो कवानीन दुनिया में मर रहे हैं, वसीम को सतार पसंद आ रहा है और खातून को खातून। ये तो इससे तो लोग आके बता रहे होते हैं ना वालदैन कि मेरा बेटा किसी लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया। मैं कहता हूँ उसके पांव धो के पियो यार, लड़की का इश्क है उसको भाई, इतना नेक आदमी है। वरना अभी जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, कोई पता नहीं आपकी बहू मेल ही कहीं निकलना है कहीं। हाँ तो मेल बहू आ गई आपके घर में, कुछ वो भरोसा नहीं है। तो अल्लाह मियां ने इसमें माँ बाप रुकावट ना डालें औलाद के लिए। बेटी कहती है अब्बा मुझे वो पसंद आए, अब्बा एकदम गैरत का मसला ना बनाए। अब्बा कहें कोई बात नहीं बेटा, अगर वो इंसान का बच्चा, हमें लगा कि इंसान का बच्चा है वो, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी शादी उससे कर देंगे। इसमें रुकावट ना डालें। तो ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के भी खिलाफ है, ये मुल्की क़वानीन के भी खिलाफ है, और अल्लाह रसूल के कानून के भी क्या है, खिलाफ है। तो उनकी हौसला अफजाई करें इसमें। लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लन निकाह, नबी ने फरमाया दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। तो अल्लाह ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के निजाम को पसंद नहीं किया, निकाह के निजाम को। तो निकाह तो पैगंबरों की सुन्नत है। तो 3 बातें हो गई कि नहीं हो गई? चौथी बात वहुवा मुमिनुन, आपका अकीदा सही होना चाहिए। अच्छे काम भी करो और अकीदा क्या हो, एक अल्लाह को मानते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के कायल, आखिरी नबी होने के कायल, और आपसे पहले जितने पैगंबर हैं उन सब पर भी हम ईमान रखते हैं। ये अकीदे कत्ल के फैसले हो जाते हैं। जब जज के सामने कोई गवाही लेके जाता है कि मैंने इसको अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा है, तो जज गवाहों से राब्ता करके उसको सजा देता है, या साइंसदानों से राब्ता करता है कि साइंस से साबित करो? बहुत मुश्किल है यार। हर चीज में साइंस को थोड़ी दाखिल किया जाएगा। सच्चे आदमी की गवाही का एतबार होता है कि नहीं होता? हर चीज थोड़ी। हाँ कोई ऐसी चीज है जिसका मेडिकल साइंस से ताल्लुक हो, फिर डॉक्टरों से राब्ता किया जाएगा कि मेडिकली डॉक्टर कह रहे हैं तो मुमकिन ही नहीं है। तो बहुत सी चीजें गैब की हैं, बरज़ख की जिंदगी हमने देखी नहीं है, हमने नाम मर के देखा क्या होता है हमारे साथ। तो साइंस ना इसकी नफी कर सकती है ना इसका दावा कर सकती है। साइंस यहां तक पहुंची नहीं है, उसके अप्रोच से ये बालातर है ये चीजें। तो पैगंबरों ने हमें बताया, तमाम पैगंबरों ने, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सब में है कि भाई मौत के बाद खत्म नहीं होते, एक जहां से दूसरे जहां में आप ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह इसी में जान डाल के दोबारा अपने सामने खड़ा करेगा। अल्लाह ताला जिस खुदा ने पहली दफा पैदा किया, मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें बनाया, वफीहा नुईदुकुम, इसी में दोबारा मिट्टी कर देते हैं। 2 कुदरत तुमने हमारी देख ली, वमिन्हा नुखरिजुकुम,
ونس ایک دفعہ پھر ہم تمہیں ریورس کر کے کیا کر دیں گے, دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے ہم تمہیں. تو یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. تو ہم نے سویڈن میں زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر گزارنی ہے. اور کبھی بھی دیکھو کوئی بھی ایسا شخص جو دہشت گردی کی بات کرتا ہو, وائلیشن پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو, ملکی قوانین کے خلاف اسلام کا لیبل لگا کے جا رہا ہو, کبھی بھی ایسے شخص کو آپ نے پروموٹ نہیں کرنا. اس کا لیبل اس میں بڑے اچھے اچھے لگے ہوتے ہیں, لیکن ان فیوچر اسلام کو اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہے. آپ یہاں ملکی قوانین کو فالو کریں گے, آپ یہاں کی گورنمنٹ کو یہ جب تک ثابت نہیں کر دیتے, آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کے ملک کے آپ کے شہریوں سے بھی زیادہ اچھے شہری ہیں. اس وقت تک آپ نہ یہاں اسلام کو باقی رکھ سکتے ہیں, نہ آپ یہاں دنیاوی ترقی کر سکتے ہیں, نہ اخروی ترقی کر سکتے ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی تحریک چلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ انتشار پھیلانا شروع کر دیتی ہے. لیبل سب کے پاس ہوتے ہیں, حدیثیں بھی آیتیں بھی سب آج کل جو ہے نا ریفرنسز سب کے پاس ہیں, لیکن علم کی گہرائی نہیں ہے, عمق نہیں ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو کوئی بھی آپ کو کسی بھی ریاست کے خلاف لے کے جا رہا ہے, ملکی قوانین کے خلاف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ یہ آپ کا دوست نہیں ہے بلکہ آپ کا دشمن ہے, فیوچر میں آپ کو نقصان پہنچائے. تو آپ نے یہاں ایسے اچھے بچوں کی طرح رہنا ہے کہ یہاں کے جو اوریجنل لوگ ہیں, جہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, وہ یہ کہیں کہ یار یہ لوگ ہماری کنٹری کے لیے ہم سے بھی زیادہ مفید لوگ. سمجھتے ہو؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. ناروے میں نے جب بیان کیا نا, تو جمعے کی نماز کی بات آئی کہ یار جمعے کی اجازت نہیں مل رہی, تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ اپنے باس کو یہ کہہ دیا کرو کہ میں 1 گھنٹے کی چھٹی چاہیے مجھے, ایکسٹرا میں 2 گھنٹے لگاؤں گا اضافی. تو تمیز سے بھی کام ہو سکتا ہے نا. اب آپ نے باس کو کہہ دیا بھائی ہمارے مذہب میں جمعہ ہے, تیری ایسی کی تیسی روک کے تو دکھا دیں, یہ اسٹائل ہے, تو وہ تو جمعہ کیا باقی بھی نمازوں پہ پابندی لگائے گا, بلکہ وہ آئندہ یہ قانون کہ مسلمان کو رکھنا ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا یار آپ کا باس ہے, آپ کو وہ تنخواہ دے رہا ہے, آپ اس کی فیکٹری میں ہو, آپ عزت مآب جتنے مرزا غالب سے جو اردو میں ہے نا نور چشمی وشمی کے انگلش میں یا فرینچ میں یا ناروے میں ترجمہ کروا لو, اور اس کو ایک تمیز سے خط لکھو. آپ بولو کہ بھائی تو مجھے 1 گھنٹے کی یا آدھے گھنٹے میں بھی جمعہ ہو جاتا ہے, چھٹی دے دے, اور میں اس کے بدلے میں فری میں 1 گھنٹہ اضافی دوں گا. تو میں نے کہا دے گا انشاءاللہ. تو اس پہ مجھے ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ ہم نے ایسا ہی کیا. تو ہم نے کیا کیا کہ جب ہم نے اپلیکیشن لکھی کہ ہمیں جمعے کے لیے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دیا جائے, تو وہ گورا جو تھا نا ناروے کا, اس نے سروے کیا, اس نے کہا کہ یار لوگ سگریٹ پینے کے لیے آدھے گھنٹے کی چھٹی لیتے ہیں ہم سے, اور یہاں جتنے لوگ مسلمان ہیں یہ سگریٹ نہیں پیتے. ہم نے یہ وہ نہیں پیتے ہوں گے, مجھے آپ لوگ کا نہیں پتا کون کیا کیا پی رہا ہے. تو امیج اچھا گیا نا اس کے سامنے, اچھا امیج گیا. تو ظاہر ہے جو سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی نشہ کر رہا ہے وہ کمپنی کے لیے اتنا مفید ثابت نہیں ہو سکتا. اس کو تو ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ چاہیے, اس کو نہیں ملے گا وہ کچھ بھی کر دے گا وہ. تو آپ اگر شراب نہیں پیو گے, آپ یہاں ایک دوسرے کا احترام کرو گے, ملکی قوانین کا احترام کرو گے, آپ کو اگر مذہبی کوئی پرمیشن چاہیے تو آپ عزت کے ساتھ ان کو ایک لیٹر لکھو کہ کائنڈلی آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا آپ کے جو ہے, اور اس کے بدلہ ہم آپ کو اس صورت میں دیں گے. تو وہ سمجھ جائیں گے واقعی یہ مذہب کو فالو کرنے کے لیے یہ ہم سے چھٹی لے رہے ہیں, یہ ڈنڈی مارنے کے لیے چھٹی ہم سے نہیں لے رہے. بعض دفعہ لیبل جمعے کا لگا ہوتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے, سٹا پینا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ سب چیزیں ہیں. تو ہمارا ہدف اصل کیا ہے, جو آخرت ہے, تو اس کو سامنے رکھ کر بھائی زندگی گزاریں. اللہ کے حقوق بھی ادا کریں, مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں, ریاست کے حقوق بھی ادا کریں, اور اپنے حقوق بھی ادا کریں. اپنے حقوق میں یہ کہ انسان نشہ نہ کرے, اس سے آپ کی باڈی کیا ہوگی, خراب. ہمارے نبی نے تو ایسی عبادت پہ پابندی لگا دی جس سے ہماری صحت خراب ہو. کیوں؟ آپ نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا, تم پہ تمہاری جان کا بھی حق ہے. تو اپنے بھی حقوق, اللہ کے بھی حقوق, اللہ کے رسول کے بھی حقوق, رشتہ داروں کے بھی حقوق, یہ سارے حقوق ادا کریں گے تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا, اللہ آخرت میں بھی کامیاب اور دنیا میں.